کشمیری عورتوں نے اب محاذ سنبھال لیا ہے، اور جب عورتیں دوستوں سامنے آ جائیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک کتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب عورتیں اپنی طاقت جو ہے وہ کسی تحریک کو دے دیں تو پھر مرد جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے۔ اب یہاں پر کشمیری عورتوں نے بیان جاری کرتے ہوئے اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومتی لوگ جنرل عاصم منیر اور یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اگر یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال اب جوتوں کے ساتھ کریں گے۔ اس سے بڑا دوستو بیان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کشمیری عورت جو ہے وہ یہ بیان دے رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ تو لیڈر تھے، آپ تو حافظ قرآن ہیں، پھر گولی کیوں چلائی ہم پر، ہمیں شہید کیوں کیا؟ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو لگا تھا کہ یہ 100 بندے قتل کریں گے اور اس کے بعد 26 نومبر کی طرح لوگ بھاگ جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے، لیکن کشمیری ڈٹ چکے ہیں۔ کشمیری کہتے ہیں کہ ہم سب اب مر کر جائیں گے، یا مار دو یا وطن دو۔ وہ یہ بیان دوستوں دیتے ہیں کہ یا کفن یا وطن، کہ ہم یا تو کفن لے کر یہاں سے جائیں گے یا وطن لے کر جائیں گے، اب تیسرا راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو کشمیری عورتوں نے کہا کہ اب یہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا جوتوں سے استقبال کریں گے، انہوں نے ہم پر گولیاں چلائی ہیں، اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ عورتیں دوستوں کیا کہہ رہی ہیں کہ مردوں کے بعد ہم کیوں گولیاں کھانے کو تیار ہیں، پولیس جو ہے اس پر لوگ کیوں تشدد کرنا شروع ہو گئے ہیں، راولہ کوٹ کے کیا حالات ہیں، اس کے علاوہ مزید جو فوجی گاڑیاں ہیں وہ کشمیر میں داخل ہوئی ہیں، کتنے مزید فوجی کشمیر میں داخل ہوئے ہیں، وہ ویژولز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آپ یہ عورتوں کی تقریر سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ آج بھی کریں گے، ہم جوتوں کے ساتھ استقبال کریں گے۔ تو سنا دوستو آپ نے، عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر یہاں پر موجود تمام مرد یہ مار دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم عورتیں سامنے آئیں گی، ہم عورتوں کو یہ قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے بچے جو ہیں اور بوڑھے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ گولیاں کھائیں گے، یہاں تک کہ ہمارا ہر شہری جو ہے وہ اپنی موت کا پروانہ جو ہے وہ لکھ کر لایا ہے، کفن یا پھر وطن۔ تو یہاں تک دوستو ہم نے ان کو زج کر دیا ہے۔ آپ کہیں کہ پہلے یہ 12 سیٹیں مانگ رہے تھے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا وطن یا کفن، یعنی اب آزادی مانگ رہے ہیں پاکستان سے۔ بہت سے ایسے رہنما ہیں آزاد کشمیر میں، اب وہ باتیں کھل کر کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ جتنی مرضی گولیاں چلائیں، ہم اپنا الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے۔ اب تو سردار ایمان بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پہلے آزاد کشمیر کو آزاد کرائیں گے، اس کے بعد ہم بھارتی مقبوضہ کشمیر کی طرف بڑھیں گے، اس کو ہم آزاد کروائیں گے، اور پھر ہم ایک اپنا الگ جو کشمیر ہے وہ بنائیں گے، یعنی کہ جو پورا کشمیر ہے کچھ بھارت کے پاس ہے، کچھ پاکستان کے پاس ہے، پھر اوپر جو ہے وہ چین کے پاس بھی تھوڑا سا ہے، اور گلگت بلتستان بھی دوستو کشمیر میں ہی آتا ہے۔ تو یہ ساری تحریک جو ہے اب کشمیر کی آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پہلے یہ صرف روٹی، سستی بجلی اور 12 سیٹیں مانگ رہے تھے، حکومت پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم یہ تمہیں نہیں دیں گے، تم بغاوت کرو گے ہم تمہیں گولیاں ماریں گے، ہم تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، ڈنڈے چلائیں گے۔ اور اب یہ تحریک دوستو آزادی کی تحریک بنتی جا رہی ہے، جس سے بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ ویژولز آپ کے سامنے چل رہے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے فوجیوں کو، تاکہ مزید جو ایکشن ہے وہ لیا جا سکے۔ جبکہ یہ پولیس کی آپ پہلے ویڈیو دیکھیں گے، پولیس کے ساتھ عوام کیا کر رہی ہے۔ یہ پولیس کی گاڑیاں جو کہ واپس بھاگ رہی ہیں، اور یہاں پہ عوام اور یہ تو راولہ کوٹ کے دوستو یہ صورتحال ہے، ایک طرف لوگوں نے بلوکیج کی ہوئی ہے، ایک طرف اداروں نے بلوکیج کی ہوئی ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، جبکہ سردار ایمان واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم بہت جلد یہ محاصرہ راولہ کوٹ کا توڑیں گے، اور اس کے بعد مظفر آباد کے لوگ تیار ہو جائیں، آس پاس کے لوگ تیار ہو جائیں، مظفر آباد کی طرف ہم بڑھیں گے، اور ہمیں اب آزادی حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہاں سے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ مظفر آباد کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں کی اسمبلی پر قبضہ کرتے ہیں،
تو اس کے بعد ادارے کچھ نہیں کر پائیں گے اور پاکستان بھی کچھ نہیں کر پائے گا. اس سے پہلے دیر ہو جائے، مذاکرات کر لیں.